بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ شب براءت میں شب بیداری کا اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور دوسروں کو بھی اس شب میں جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک روایت نقل کی گئی جسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس فرمان جلیل کی تعمیل میں اکابر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ شب براءت میں شب بیداری کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ میں اور علامہ عبد الرحمن دمشقی علیہ الرحمہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ تابعین میں سے جلیل القدر حضرات مثلا حضرت خالد بن معدان، حضرت مکحول، حضرت لقمان بن عامر، حضرت اسحاق بن راہوے رحمہم اللہ مسجد میں جمع ہو کر شعبان کی 15ویں شب میں شب بیداری فرمایا کرتے تھے اور رات بھر مسجدوں میں عبادات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اب جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کے مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب براءت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ ان باتوں سے جو روایات نقل کی گئی ہیں ان سے اور جو تابعین کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اس طرح کی بابرکت راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کرنا، جاگنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، خواہ وہ انفرادی حیثیت میں ہو یا اجتماعی حیثیت میں، دونوں صورتوں میں ایسا کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ کئی مقامات پر استحباب کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ لہذا عوام کو چاہیے کہ ادھر ادھر کے وسوسوں میں پر کان نہ دھرے اور اللہ رب العزت نے جو موقع ان کو عبادت کا عطا کیا ہے، دعائیں مانگنے کا عطا کیا ہے، ذکر و اذکار کرنے کا عطا کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے ڈھیر و ثواب حاصل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔